تھک گئے بھائی, کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے, لیکن نہیں کریں گے شادی بیاہ لوگ اس میں. اور جب ان کو کہا جائے نا میں کرو نکاح محرم میں سفر میں, تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے کیا, ہم ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیں؟ بھائی فرض واجب تو نہ ربیع الاول میں, نہ سفر میں, نہ محرم میں, نہ رمضان میں. بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کی ڈیٹ محرم میں طے ہو رہی تھی, محرم کی بیس پہ جو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ توہم پرستی ہے. محرم میں شادی. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. تو جو میں اصل بات کرنے والا تھا کہ ایک تو یہ کہ بچائیں اپنے آپ کو, اور ان چیزوں کی بیس توہم پرستی ہے, کوئی دلیل نہیں ہوتی, بس وہم. تو وہم سے نکالو اپنے آپ کو. اور یہ وہم غیر مسلموں میں بہت ہے. کسی نے کہیں چھوڑ دیا کہ بھئی 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے. اب کتنے ممالک ایسے ہیں 13ویں منزل ہی نہیں ہے, 12ویں کے بعد ڈائریکٹ 14ویں شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سا بابا ان کو کہہ کے چلا گیا تھا کہ 13 کا عدد منحوس ہے. ہمارے یہاں محرم سفر کو منحوس مان لیا. ہم چیخ چیخ کے تھک گئے بھائی, کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے, لیکن نہیں کریں گے شادی بیاہ لوگ اس میں. اور جب ان کو کہا جائے نا میں کرو نکاح محرم میں سفر میں, تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے کیا, ہم ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیں؟ بھائی فرض واجب تو نہ ربیع الاول میں, نہ سفر میں, نہ محرم میں, نہ رمضان میں. بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کی ڈیٹ محرم میں طے ہو رہی تھی, محرم کی بیس پہ جو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ توہم پرستی ہے. محرم میں شادی ہونا نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں وہم ہے نا, بغیر دلیل کے فیصلے کرنا, اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور اس کا علاج جب ہوتا ہے جب آپ اپنے وہم کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں. جب آپ اپنے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس کے الٹا چلنا. جیسے کسی کو وہم ہو رہا ہے نا کہ یہ عامل لوگ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دے, یہ خوف دل سے کیا ہو جائے گا, نکل جائے گا. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی عامل کو میں نے برا بھلا کہا, اس عامل نے کہا بیٹا تیرے پاس اب 24 گھنٹے ہیں, بس 24 گھنٹے میں پڑھائیاں کر رہا ہوں, اب میں پڑھائیاں کروں گا, جن آئیں گے, چڑیل آئے گی, بھوت آئے گا, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو وہ بندے نے مجھے فون کیا, پرانا قصہ ہے, کہتا ہے مفتی صاحب 24 گھنٹے نہ مجھے وہ ہو گیا تھوڑا سا, اللہ خیر کرے, تو میں اس عامل سے سوری کر لوں. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر میرا ڈر کیسے نکلے؟ میں نے کہا ڈر ایسے نکلے فون کر کے اور سنا دے. میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے جو تو کانپ رہا ہے نا, یہ وہم ہے, اس کے اگینسٹ چلنا شروع ہو. فون اٹھا کے اس کو بول بھائی تو 24 نہیں, تو 12 گھنٹے میں کر لے جو کرنا ہے, اور تیرے باپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو تھوڑا معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن اب تمیز سے نہیں ان لوگوں کو سمجھایا جاتا. بولے تو ایسا کر, چڑیل نہیں, تو چڑیلوں کی سردار بھیج میرے پاس, اور میں یہاں بیٹھوں, میرے گھر آ کے پڑھائیاں کر, تو دیکھتا ہوں آج تیرے میں دم کتنا ہے, آج میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا اور اگر یہ ہو رہا ہے نا, یہ جو ایسے کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دیکھیں کائنڈلی آپ پلیز دیکھیں پلیز. میں نے کہا پھر 24 نہیں 12 گھنٹے میں تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جتنا تو سمجھ رہے ہیں نا, اس کا ڈبل ہو جائے گا. یہ وہم تو ایک بہت بڑی بیماری ہے. آپ جب ایک فرض کر لیتے ہیں نا تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو. تو یہ نکالو گے نا اپنے آپ کو, اپنی عورتوں کو بھی نکالو اس عذاب سے. کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آ بھی گیا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. امام صاحب سے بولو وہ دم کر دیں گے, بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو بھی یہی علاج ہے, ٹھیک نہیں ہو تو بھی یہی علاج ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں ہے. اول تو جب یہ کانفیڈنس پیدا کرو گے تو آئے گا ہی نہیں جن. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا راتوں کو اکیلے قبرستان میں سوتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی رات قبرستان جائے نا 2 بجے, کوئی نہ کوئی چڑیل نظر آئے گی. گورکن کو کبھی نظر نہیں آتی. یہ جو ہمارا انڈا موڑ سے آگے قبرستان ہے نا, یہاں بہت لوگوں نے سرکٹے دیکھے ہیں. میں نے آج تک کوئی سرکٹا جتنے دیکھے جڑے ہوئے سر والے لوگ ہی دیکھے ہیں. لیکن رپورٹیں ہیں کہ ہم نے وہ پاپوش کے قبرستان میں سرکٹا دیکھا, اور وہ بتانے والے بھلے نیک لوگ ہوتے ہیں. بھائی ان کے دماغ میں چونکہ ایک وہم پیدا ہو گیا, ان کو سرکٹا بھی نظر آئے گا, ایک آنکھ والا بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئیں گے ان کو. آپ کانفیڈنس پیدا کرو, آپ قبرستان میں جاؤ. قبرستان میں تو اور بھی خوف نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ خوف تو زندوں سے ہوتا ہے, مردے تو بیچارے مرے اس لیے کہ اب کسی کام کے, وہ موت نام ہی اسی چیز کا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب نے کہا کہ میں مزار پہ جا رہا ہوں, مجھے فالج ہوا ہوا ہے.
جو ہے نا, تو میں مزار پہ جاؤں گا, میں دعا مانگوں گا تاکہ بابا کی برکت سے میرا دوسرا دھڑ بھی میرا فالج ختم ہو جائے. میں نے کہا بھائی جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تو تمہارا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہے ہیں نا. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے جس کا ایک دھڑ کام نہ کر رہا ہو. ان کو تو اگر کر رہے ہوتے تو وہ اپنا دھڑ پہلے صحیح کرتے نا. تو مردوں سے تو بیچارے ویسے ہی خوف نہیں ہونا چاہیے, لیکن جن چڑیل بھوتوں کے جتنے واقعات قبرستانوں سے متعلق ہیں اتنے کہیں اور سے متعلق نہیں ہیں. نظر بھی آ جاتے ہیں لوگوں کو, وہم ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نا ریئلٹی کی دنیا, گھر میں چوری ہو رہی ہے, چور کا پتہ نہیں چل رہا, جن پہ مت ڈالو. بہت کیس میں نے ایسے پکڑوائے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار کوئی بھی چوری نہیں کر رہا, پتہ نہیں لاک کہاں سے کھل جاتا ہے. میں نے کہا اندر ہی کا چور ہے. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں. میں نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا دو کہیں سے. تو بینکوں سے چوری ہوتی ہے. کبھی دیکھا بینک نے حساب کتاب میں گڑبڑ آ رہی ہے بینکوں میں نا, سال کے آخر میں آڈٹ ہوتا ہے نا پورا کروڑوں روپے کا حساب, پتہ چلا جی کروڑوں روپے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. کبھی دیکھا بینک کے جو آڈٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا اس دفعہ کوئی چڑیل کا کیس لگ رہا ہے یا کوئی جن نے لاکر سے پیسے نکالے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس شہر سے نکالو. خیر میں لقمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا, تو پہلی بات اپنے بچوں کو بھی جن چڑیل بھوت کے بارے میں مضبوط کر دو. ماں باپ الٹا جنات سے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا ان کی بنیاد بچپن میں ماں باپ نے رکھی ہوتی ہے. اکثر یہ بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں. ماں باپ نے ان کے لاشعور میں جن ڈال دیا, چڑیل ڈال دی, بھوت ڈال دیا. ماں باپ ڈراتے نا جن بابا آ رہا ہے, جن بابا آ رہا ہے. بھائی یہ بہت خطرناک ہے. بچوں کو ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں جن میں جن چڑیل بھوت دکھائی جا رہی ہیں, بچے بہت ڈر جاتے ہیں اس سے اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. یہ سارے ہو رہتے ہیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے دیکھو میں تو بہت ڈر جاتے ہیں اس سے اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. یہ سارے ہو رہتے ہیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے دیکھو میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو بس, سمجھ رہے ہیں نا, صرف اپنی ماں سے